میرے بھائیوں، اس حقیقت کو یاد رکھنے کے بعد ہم مسئلے کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس ملک بر صغیر میں اہل حدیثوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اہل حدیث کب سے وجود میں آئے؟ اور یہاں تو وہ مسائل ہی میں الجھے نظر آتے ہیں، یہاں کی کیا حقیقت ہے؟ ہندوستان سے متعلق دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس ملک میں غلط پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ہندوستان کے اندر دین صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں دین صوفیاء کے ذریعے پہنچا ہے۔ صوفیاء کا دور کب شروع ہوا؟ 4 صدی کے بعد ہندوستان کے اندر۔ اگر آپ سلطان الہند جن کو کہا جاتا ہے، اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کی اگر آپ بات کریں، ان کی سنہ ولادت اگر آپ دیکھیں گے، وہ 5ویں صدی کے بعد آئے ہیں۔ اس ملک کے اندر صوفیاء کی تاریخ اگر ہے تو صوفیاء کی تاریخ 4 صدی کے بعد کی ہے۔ لیکن اس ملک میں اسلام کب سے ہے؟ اس ملک میں اسلام کب سے ہے؟ محمد بن قاسم کے دور سے۔ اس سے پہلے سے ہے، محمد بن قاسم کے دور سے پہلے ہندوستان کے مالابار میں اسلام داخل ہوا تھا، مالابار کے ساحل میں اسلام داخل ہوا تھا، سندھ کے علاقے سے محمد بن قاسم کے ذریعے داخل ہوا تھا۔ اس وقت نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی ایسی تنظیمیں جماعتیں تھیں، یہ وہ اصلی اسلام والے لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو لے کر آئے تھے۔ اس ملک میں ہم اہل حدیثوں کی تاریخ اتنی پرانی، اور اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، بادشاہوں کے زمانے کی اگر بات کریں، محمد بن تغلق کا زمانہ ہو، یا پھر جو ہے آپ علاء الدین خلجی کی بات ہو، سلطان محمد غوری کی بات ہو، ان کے عہد میں تاریخی گواہیاں ملتی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں لکھی گئی تاریخ فرشتہ، ایک کتاب کا نام تاریخ فرشتہ ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں، جوناگڑھ کا جو علاقہ یا پھر گجرات کا وہ علاقے، ان علاقوں کے اندر سیاح جو اس دور میں آتے تھے، ٹریولرز جو آج کے زمانے میں سیاح، وہ اپنی جو روداد لکھتے ہیں، ان کے سفر ناموں میں لکھا ہے صاف طور پر کہ یہاں رہنے والے لوگ بقیہ ہندوستان کے لوگوں سے الگ ہیں، یہ لوگ صرف قرآن و کتاب و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر ہماری تاریخ بہت پرانی ہے، اور اگر اس ملک کے اندر اب یہ جو جمعیت اہل حدیث کے نام پر یا جماعت اہل حدیث کے نام پہ ہے، اگر آپ یہ تاریخ ڈھونڈنا چاہیں گے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور سے جا کر جڑتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں ہندوستان سے زیادہ تر ہندوستان میں حکومت کرنے آنے والے حکمران خاص طور پہ، اور صوفیاء کا طبقہ بھی، یہ افغانستان کے راستے سے ہو کر داخل ہوئے۔ افغانستان اور ان علاقوں میں فقہ حنفی کا رواج تھا، اس کا گڑھ تھا۔ یہاں آنے والے بہت سارے حکمران اسی فقہ حنفی کے مطابق حکومت کرنے والے تھے، یہاں رواج تھا، اور اس کا نتیجہ یہاں تک تھا کہ یہاں فقہ حنفی کے رواج کی وجہ سے اس قدر زیادہ ماحول تھا۔ دلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم آئے، انہوں نے نماز کے اندر آمین زور سے کہہ دی، نماز کے فوراً بعد لوگوں نے پکڑ لیا فوراً، یہ کیا نیا کام تم نے کر دیا؟ انہوں نے حدیث رسول سنائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میں نے جو کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے۔ تو اس ملک کے باشندوں نے، عوام نے نہیں، یہاں جو علماء کہلاتے تھے، انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان کا جواب تھا، مارا بحدیث چے کار گر قول امام داری بیار۔ فارسی میں کہا تھا کہ ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے، امام صاحب کا کوئی قول ہے تو لاؤ ہم اس کو مانیں گے۔ یہاں تقلید کا ماحول تھا، یہاں مسلک پرستی کا ماحول تھا، یہاں فقہ حنفی سے آگے کچھ دیکھنا جرم تھا۔ ایسی حالت میں انہوں نے حدیث بیان کی قبول نہیں کی، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے عالم کے پاس لے کر چلو، تم میں سے جو بڑے عالم ہیں ان کے پاس لے کر چلو۔ لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو عمل کیا فلاں حدیث پہ عمل کیا ہے، عالم نے ان کی تائید کی، کہا اللہ کے نبی کی ایسی حدیث ہے، تب جا کر ان کی جان چھوٹی۔ اس پس منظر میں یہاں پر خاص طور پر تقلید کے مقابلے میں بات ہوئی۔ دیکھو میں یہاں بتاتا ہوں کیسے یہاں مسائل پر بات زیادہ ہوئی، ایمان اور عقیدے کے مسائل بعد میں آئے، تقلید کے مسئلے پہ زیادہ بات کیوں ہوئی؟ آپ کو میں بتاؤں، اس دعوت کی ایک پہچان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب تم ملک شام میں رہو، اذا کنت بالشام فحدث بفضائل علی، جب ملک شام میں رہو، ملک شام میں حضرت معاویہ اور ان کے چاہنے والوں کا غلبہ تھا،
کہا جب ملک شام میں رہو تو حضرت علی کے فضائل بیان کرو، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر حضرت علی کے لیے کہیں ناراضگی ہوگی، علی کے فضائل بیان کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ بِالْعِرَاقِ، لیکن وہی عراق کے علاقے میں آؤ جہاں حضرت علی کے چاہنے والے زیادہ تھے، فحدث بفضائل عثمان، حضرت عثمان کے فضائل بیان کرو کہ ان کے دلوں میں حضرت عثمان کے لیے ناراضگی۔ یہی ماجرا اس ملک کے اندر بھی ہوا، یہاں وہی دین حق کی دعوت، وہی سچی دعوت، یہاں تقلید کا بول بالا تھا، یہاں تقلید ہی سب کچھ تھی۔ ایسے ماحول میں اہل علم نے عمل بالحدیث کا نعرہ دیا، عمل بالحدیث کا نعرہ دیا، کہا کہ تقلید نہیں، حدیث پر عمل ہونا چاہیے، اور حدیث پر عمل ہونے کے نام پر اہل حدیث کے نام پر ان کی شناخت ہوئی، پہچان ہوئی، اور اسی حوالے سے وہ پہچانے گئے، اور اسی بیک گراؤنڈ میں یہ آمین بالجہر، رفع الیدین، یا فاتحہ خلف الامام، یا پھر یہ کہ 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے گنا، یہ مسائل اس بیک گراؤنڈ میں ہائی لائٹ ہو کر آئے کہ ان مسائل پہ زیادہ لکھا گیا، زیادہ بولا گیا، ادھر سے تائید میں، ادھر سے مخالفت میں، دونوں طرف سے جو کتابیں لکھی گئی ان مسائل پر، یہ ہائی لائٹ ہوئی۔ ورنہ مسئلہ اصل کیا تھا؟ مسئلہ اصل اتباع کتاب و سنت کا تھا، اور اتباع کتاب و سنت کے معاملے میں ائمہ کرام کی تقلید، مسلکی تعصب، مسلکی جمود، اپنے مسلک یا امام کی بات سے آگے کچھ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو جمود تھا اس کے خلاف یہ تحریک چلی تھی۔ اب یہاں شروع ہوئے وہ سارے الزامات۔ ہوا کیا؟ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، 2-4 الزام میں نے ذکر کیا، ان کا بھی تذکرہ کر دوں۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو کہا گیا 4 مسلک برحق ہیں، یہ 5واں مسلک ہے، یہ بعد میں وجود میں آیا، یہ ہندوستان میں وجود میں آیا۔ غلط ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جا کر پرانی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع یا سنن کے اندر جب مسئلہ، ان کا طریقہ، پہلے عنوان بیان کرتے ہیں، پھر اس عنوان کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اسی مفہوم کی حدیث کتنے صحابہ سے آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دینے والے علماء کون کون ہیں۔ اگر آپ جا کر امام ترمذی کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، کتاب میں مکرر انہوں نے محدثین کا تذکرہ کیا، اہل الحدیث کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اگر اہل حدیث ہندوستان کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت تھی، تو امام ترمذی جن اہل الحدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کا بھی جواب دیا لوگوں نے، کہا اس سے مراد فن حدیث کے ماہرین تھے، کوئی مسلک نہیں تھا۔ فن حدیث کے ماہرین تھے، کوئی مسلک نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، امام ترمذی جن کا ذکر کر رہے ہیں مسلک کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، مسلک کے طور پہ، فن کے ماہرین کے مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، فقہی مسلک کے طور پہ امام ترمذی بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، محدثین کرام کا یہ منہج اس دور سے چلا آیا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ کے بعد تابعین سے محدثین کرام نے اس دین کو لیا اور لے کر دین کے ہر مسئلے کی حفاظت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 1906 کے بعد کیا ہے؟ اس ملک کے اندر سن 1906 عیسوی میں 1906 عیسوی میں یہ جو اہل الحدیث کا طریقہ تھا پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر یہ سلسلہ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عہد سے شروعات اس کی، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی بات ہوئی کہ اس کے لیے ایک آرگنائزیشن فارم کی جائے، یعنی اس کی ایک جمعیت بنائی جائے، جسے پہلے اہل حدیث کانفرنس کے نام سے جو ہے نا موسوم کیا گیا، اور بعد میں جا کر وہ جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے پہچانی گئی۔ یہ جو آرگنائزیشن جو فارم کی گئی، جمعیت کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ 1906 میں رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے، میں اور آپ اس بستی کے اندر مان لیجئے کہ 100 سال سے آباء و اجداد کے دور سے رہتے ہیں، لیکن ہم نے مثال کے طور پر کوئی ایک آرگنائزیشن آج بنایا، تو اس کا مطلب ہمارا وجود آج ہی سے پہلے نہیں تھا؟ اس ملک کے اندر 1906 میں جو بات ہوئی وہ آرگنائزیشن کی بات ہے، جسے ہم جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں، جو الگ الگ جگہ پہ تنظیمی سطح پہ کام کرتی ہے۔ ورنہ اصل جو چیز ہے وہ تنظیم نہیں، تنظیم سے پہلے اور تنظیم سے اوپر مسلک اہل حدیث ہے، منہج اہل حدیث ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں، یہ بہت کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنے لیے نام الاٹ کروایا ہے، یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھو بھائیو، انصاف شرط ہے، انصاف شرط ہے۔ واقعات بیان کرو تو انصاف سے بیان کرو، سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ ہوا کیا تھا؟
मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाहि अलैह इस मसलक से निस्बत रखने वाले उलमा में से नुमाया एक नाम है। इन्होंने 1840 में इनकी पैदाइश, 1840 ईस्वी में पैदाइश है और 1920 गालिबन इनकी वफात 1920 की है। 1840 से 1920 की, लगभग 80 साल की इनकी उम्र है। 1840 में इनकी पैदाइश है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, इनकलाब 1857 गदर जिसे कहा, इनकलाब का 1857 का की जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई, उस जंग के बाद मुसलमानों को पकड़कर ऐसे मारा गया, तारीख उस पर गवाह है। मैं जाना नहीं चाहता तारीखी हवालों में। इस बैकग्राउंड में हुआ ये कि जितने अंग्रेज के बागी थे सबको वहाबी का नाम देते थे, सबको वहाबी का नाम देते थे। अब हुआ ये कि अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तानी कहें तो गुस्सा उतना नहीं आता, वहाबी कहें तो गुस्सा ज्यादा आता है। जिसको बदनाम करना आज जैसे होता है ना, सारी दुनिया सलफियत के पीछे पड़ी है, सारी दुनिया अहले हदीसों के पीछे पड़े, बाहर वाले भी अंदर वाले भी, सब जो अहले हदीसों को दहशतगर्द बोलने पे लगे हुए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी कि वहाबी वहाबी कहकर अहले हदीसों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए कि अंग्रेज हुकूमत के नजदीक भी और खुद तुर्की की हुकूमत के नजदीक भी हो ये गया था लफ्ज वहाबी एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा जुर्म था। जिसको कह दिया जाता वहाबी, आज जैसे किसी को कह दे टेररिस्ट, वो है कि नहीं वो बाद में कह दिया गया तो काफी। ऐसे दौर में इन शर पसंदों के शर से बचने के लिए जो वहाबी के नाम के साथ इस दहशतगर्दी का सारा इल्जाम अहले हदीसों के सर पे डालने में लगे हुए थे, ऐसे दौर में मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने एक काम किया। उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई हम अहले हदीस हैं, वहाबी तो लोगों ने हमें नाम दिया, इसलिए हमें वहाबी के नाम से जोड़कर सारे इल्जाम हमारे सर डालने की गलती ना की जाए। हम अहले हदीस हैं, हमारा नाम अहले हदीस है। तो जो पहचान हमारी थी सियासी तौर पर, जो लोग एक गलत नाम जोड़कर वहाबी नाम देकर जिस तरीके से लोग सारे इल्जाम डाल रहे थे, और गलत नाम का मतलब किस माने में गलत नाम, दहशतगर्द के मुतरादिफ के नाम पे बोल रहा हूं, यानी लफ्ज वहाबी को दहशतगर्द का मुतरादिफ बनाकर, बागी का मुतरादिफ बनाकर लाकर जिस तरीके से सारे इल्जाम डाले जा रहे थे, इस बैकग्राउंड में उन्होंने अहले हदीस हमारा नाम है, हम अहले हदीस के नाम से काम करते हैं। अभी माजी करीब में भी हुआ, सलफी पूरी दुनिया में